رکھا. کچھ سمجھ آئی آپ کے یہ گالی؟ یہ گالیوں سے بھری ہوئی زبان ہے، یہ مہذب گالی، یہ مولویوں کی گالی ہے. اس کی گالی ہے یہ اعلیٰ حضرت کی گالیاں ہیں. یہ کہتے ہیں، اسی کتاب میں لکھتے ہیں ایک جگہ، کہتے ہیں کہ کفر پارٹی وہابیہ کا بزرگ ابلیس لعین، خبیثو تم کافر ٹھہر چکے ہو، ابلیس کے مسخرے، دجال کے گدھے، ارے منافقو، وہابیہ کی پوچھ ذلیل عمارت قارون کی طرح تحت الثری پہنچ چکی ہے. نجدیت کے کوے سسکتے، وہابیت کے بوم بلکتے اور مذبوح گستاخ بھڑکتے. خالص الاعتقاد صفحہ 2 سے لے کر 20 تک. اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید کے متعلق لکھتے ہیں اپنے کتاب الامن والعلا میں صفحہ نمبر 112 میں کہ سرکش، طاغی، شیطان، لعین، بندہ داغی محمد یہ اسماعیل. فتاوی رضویہ بڑی معروف کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ غیر مقلدین اور دیوبندیہ جہنم کے کتے ہیں. رافضی شیعہ کو ان سے بدتر کہنا رافضیوں پر ظلم ہے. غیر مقلدوں کو رافضی شیعہ کہنا یہ رافضیوں پر بھی ظلم ہے. ان کی شان خباثت میں تنقیص ہے. اور کہتے ہیں جو اسماعیل شہید دہلوی کو اور میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کہتے ہیں اس کا معتقد ہو وہ ابلیس کا بندہ ہے، جہنم کا کندہ ہے. اور یہ جتنے غیر مقلدین ہیں سب بے دین، پکے شیاطین، پورے ملاعین ہیں. خیر، یہ ان کی زبان کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے مخالفین کے تعلق سے مجدد دین ملت میں حاضرہ فاضل بریلوی، امام احمد رضا، امام اہل السنہ والجماعہ، امام الاحناف کہہ لیں. ہم اہل السنہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ الحمدللہ اہل السنہ حدیث ہم ہیں، لیکن ان کو ہم کہہ لیں امام الاحناف کہہ لیں. تو اور امام الاحناف میں بھی ان کو پورا امام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حنفیوں میں بھی کئی ٹکڑے ہو کر کے انہوں نے مختلف آپس میں خوب جوتیوں میں دال بانٹی ہے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ بکی ہے. بہرحال لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو اس طرح سے غصہ آتا تھا کہ یہ زبان استعمال کرنے میں بڑے ہی بے دریغ اور بڑی عجیب و غریب زبان استعمال کرتے تھے. چنانچہ ان کے ایک معتقد ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ مخالفین کے حق میں بہت سخت تند مزاج واقع ہوئے اور اس سلسلے میں شرعی احتیاط کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے تھے. اعلیٰ حضرت شرعی احتیاط کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے تھے. چنانچہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئے. بہت سے ان کے مخلص دوست بھی ان کی سعادت کے باعث ان سے دور ہوتے چلے گئے. انہی میں سے مولوی محمد یاسین بھی ہیں جو مدرسہ اشاعت العلوم کے مدیر تھے اور جنہیں جناب احمد رضا اپنے استاد کا درجہ دیتے تھے، وہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئے. اور اسی پر کہتے ہیں کہ اسی ترشروئی، سخت مزاجی اور بد زبانی اور مسلمانوں کی تکفیر کی وجہ سے ایک مدرسہ وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور ان کے منتظمین ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیے اور وہابیوں سے جا ملے، وہابی ہو گئے کہ یہ یار بڑا بد زبان آدمی ہے. بہرحال اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ بریلویت کے مرکز میں احمد رضا صاحب کی حمایت میں کوئی مدرسہ باقی نہیں رہا، باوجود کہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت وہاں اپنی تمام تر سرگرمیوں سمیت موجود تھے. اسی طرح سے بہرحال ان کے بڑے مناقب بھی بیان کیے جاتے ہیں اور وہ مناقب اور وہ تمام سب چیزیں تو میں کیا بیان کروں. ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے بزرگوں کے بارے میں مختلف طریقے سے ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے باعث عبرت نہیں ہے. آئیے، میں نے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کا وعدہ کیا ہے جو آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. میں اعلیٰ حضرت کا میں نے پورا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ وہ کیسے تھے، کیا رنگ تھا، کیا نام تھا، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیا تھے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، احمد رضا خان صاحب نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر بر صغیر، بلکہ ہندوستان نہیں بلکہ متحدہ ہندوستان یعنی بر صغیر، تقسیم پاکستان اور یہ تمام سب جو تقسیم، ان سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، سن 47 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ 19ویں صدی کے لوگ ہیں، 18ویں میں پیدا ہوئے ہیں. بہرحال یہ سن 1865-63 جو بھی 63 رہا ہو اس میں یہ پیدا ہوئے ہیں. اس دور میں یا اس سے پہلے ہندوستان مکمل طور پر صوفی صافیوں کا ایک سادھو سنتوں کا دیش معروف اور مشہور تھا. اور جو مغلیہ سلطنتیں جو حکومتیں تھیں ان حکومتوں کا کام یہی تھا کہ ان کی سرپرستی کرنا اور خانقاہوں اور مزاروں سے استمداد اور یہ تمام سب کرنا.
تاکہ رام بھی خوش رحیم بھی خوش والا مسئلہ اپنی حکومت ان کو مطلوب تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں بر صغیر کے اندر اور بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، یہ تمام سب علاقوں میں آپ دیکھیں کہ کثرت کے ساتھ مزارات اور قبریں اور یہ تمام سب چیزیں یہی انہی مغلیہ سلطنتوں حکومتوں کے تھا۔ ان کی بیگمات، ان کی عورتیں، ان کی بیٹیاں سب مزارات چمٹے ہوئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور روافض اور شیعہ اپنا اپنا کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ انہی بدعات اور انہی شرکیات کو انہوں نے کیا کیا، سمیٹا، اور سمیٹ کر کے ایک نام دیا ان کو، ایک مذہب بنایا اور ایک دین بنایا، اور اسے قرآن و سنت سے مدلل کرنے کی کوشش کی اور بیجا کوشش کی، جبکہ قرآن و سنت ابا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں شرک کی یا بدعات کی، خرافات کی کوئی دعوت موجود ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے تھے تاکہ وہ شرک اور خرافات کو مٹائیں، جاہلی رسم و رواج کو ختم کریں، انسانیت کو انسان بنائیں، انسانیت کو انسانی راہ بتلائیں، امن و سکون کا بول بالا کریں، اور دنیا کے اندر وہ بھٹکتے ہوئے لوگ جو کنکر و پتھر اور کے پجاری تھے، جو مخلوقات کو اپنا بادشاہ اور اپنا آقا سمجھتے تھے، جو بندے اللہ کے بندے ہونے کے بجائے انسانوں، مورتیوں، ان کے بندے بن چکے تھے۔ اللہ کے نبی آئے ہی تھے کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں ان کو پرو دیں، ایک اللہ کی غلامی کی لڑی میں ان کو ڈال دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین جو کتاب و سنت کے اوپر مبنی ہے، اس کے اندر ہرگز شرک اور بدعات کی کوئی تعلیم نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اہل سنت والجماعت کا جو لیبل لگا کر یہ پارٹی، بریلوی پارٹی یا رضویہ پارٹی یا سمجھ لے رضائی پارٹی، جو کچھ بھی ہیں اپنے آپ کو یہ کہہ لیں، احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے، جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ یہ دین ہے، ہمارا ہے، اور اس کے اوپر لازم رہنا پکڑنا اور اس سے الگ نہ ہونا، اور اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ انہوں نے تنبیہ بھی کی ہے کہ اس دین سے ہٹ کر کوئی نیا دین، کوئی دوسرا دین نہ استعمال کرنا۔ چنانچہ اسی طرح ایک کتاب کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی ایک جگہ لکھتے ہیں اور عجیب و غریب انداز سے اپنے ماننے والوں کو، میرے عزیزوں، یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ سنو، کہتے ہیں کہ میں پورے 14 برس کی عمر سے تمہیں یہی بتاتا رہا ہوں، اور اس وقت بھی یہی عرض کرتا ہوں۔ وصیت لکھ رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ میں مکمل تمہیں پورے 14 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا، اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم کہ میرے بعد جو بندہ آئے گا وہ کیسا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد جو بندہ آئے وہ کیسا ہو اور تمہیں کیا بتلائے، اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، میری باتوں کو خوب سن لو۔ حجت اللہ قائم ہو چکی ہے، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے اسے سنا اور مانا، قیامت کے دن اس کے لیے نور اور نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت، اس کے لیے ظلمت و ہلاکت۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت مولانا احمد رضا خان کے دین و مذہب پر موقوف ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ساری کائنات کی رشد و ہدایت، یعنی پوری کائنات میں صحیح دین اور صحیح مذہب پر وہی لوگ ہیں جو احمد رضا خان صاحب کے بتلائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور ان کا جو عقیدہ اسی دین کے اوپر ہے۔ پھر اب آپ دیکھیں، پھر ذرا سوچیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو اس دین کی حمایت کے لیے کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم کہ میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور کیا بتلائے تم کو۔ ذرا حیرت کی بات ہے عزیزو، آپ توجہ ان کو کرنے دیں اپنا کام، مائک تو چل رہا ہے، آواز تو آپ تک آ رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں یہ کہ امام صاحب احمد رضا خان صاحب یہ فرما بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی حمایت کے لیے کسی کو کھڑا کر دے گا، ہے نا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کرے گا اس دین کی حمایت کے لیے، تو پھر یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن نہیں معلوم وہ کیا کہے اور تم سے کیا بتلائے؟ بھائی جب تمہیں اللہ پہ بھی بھروسہ نہیں رہا